الرحمن الرحیم۔ دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 سے آگے حج عمرے کے متعلقہ کچھ احکامات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں۔ تو ابتدائی گفتگو کل آپ نے سن لی تھی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آیت نمبر 196 ہے، اصل میں اس کا نزول ہوا تھا اس وقت جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا، اور پھر وہاں پر صلح ہوئی تھی جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، سن 7 ہجری میں۔ تو وہاں پر جو صلح ہوئی تھی جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو صلح تھی سن 6 ہجری میں جو صلح ہوئی تھی، صلح حدیبیہ، تو اس موقع پر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا، تو وہاں جب صلح ہو گئی اور صلح کی جو شرائط تھی ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ آئندہ سال آپ عمرہ کے لیے آئیں گے، عمرہ کے لیے آئندہ سال آپ آئیں گے۔ تو جب وہاں پر صلح ہو گئی تو چونکہ یہ حرم کا علاقہ ہی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا کہ اپنی اپنی جو قربانیاں آپ ساتھ لائے ہیں ان کو ذبح کر دیں، اور اس کے بعد جو اپنے سر ہیں وہ مڈا کے تو آپ احرام کھول دیں۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر غم کی ایک ایسی کیفیت طاری تھی کہ ان سے اٹھنے نہیں ہوا۔ یہ کوئی نافرمانی نہیں تھی، بلکہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان پر کوئی غم اور پریشانی کی اتنی کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو بندہ اس میں مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کہ 6 سال تک اپنے وطن سے دور رہے اور پھر اس کے بعد عین قریب پہنچ گئے، پھر انہیں عمرے سے روک دیا گیا، تو ظاہر ہے وہی سمجھ سکتے تھے کہ اس کا کتنا بڑا غم اور کتنی بڑی پریشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور اپنے زوج محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے اس چیز کا اظہار کیا کہ جو اصحاب ہیں تو وہ قربانیاں نہیں کر رہے، سر نہیں مڈا رہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر غم کی کیفیت آ رہی ہے، آپ خود پہلے اپنے قربانی کریں اور اس کے بعد اپنا سر مڈا دیں، تو وہ بھی آپ کو دیکھا دیکھی ایسے کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لائے اور حضور پاک نے یہی کیا، اور اس کے بعد تمام صحابہ کرام نے اٹھ کے انہوں نے بھی اپنے سر مڈانے شروع کیے اور احرام کھول کے حلال ہو گئے۔ اب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، جب تم حج یا عمرے کا احرام باندھ لو نا، پھر اس کے بعد اللہ کی رضا کے لیے اسے مکمل کرو، ادھورا نہ چھوڑو۔ تو یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ صرف حج عمرے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے شان نزول چونکہ خاص واقعے کے مطابق ہے، لیکن یہ باقی عبادات کے بارے میں بھی یہی ہے۔ اگر کوئی بندہ فرض کرو نفلی نماز شروع کر دیتا ہے، درمیان میں توڑ دیتا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نفلی نماز شروع کر دی یا نفلی روزہ تو اس کو مکمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے توڑ دے گا تو بعد میں پھر اس کو قضا کرنا ضروری ہوگا۔ اگر نفل نماز ہے تو اس کی بھی قضا کرے گا، اور اگر وہ روزہ ہے جو اس نے شروع کیا ہے، جو اس نے روزہ شروع کیا تھا پھر توڑ دیا، تو بعد میں اس کی بھی قضا کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، مطلب اس کو پھر اگر کوئی نفلی عبادت بندہ شروع کر لے پھر اس کو مکمل کرنا ضروری ہے، تو یہاں پر چونکہ شان نزول یہ خاص واقعے کے متعلق تھا، لہذا فرمایا حج اور عمرے کے مکمل کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اس لیے کہتے ہیں بھی حج کے جو متعلقہ احکامات ہوتے ہیں عمرے کے، بندہ ان کو سیکھ کے جائے تاکہ حج عمرے میں کوئی کمی نہ رہ جائے اور حج عمرے کو مکمل کرے۔ یہ تو عام حالات میں بات ہوئی۔ آگے ارشاد فرمایا اگر تمہیں کسی وجہ سے عمرہ کرنے سے یا حج کرنے سے تمہیں روک دیا جائے، اگر تمہیں روک دیا جائے، جیسا کہ عام مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ اب یہ احصار کا مطلب ہوتا ہے روک دینا۔ اب روک دینا یہ کئی وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو جیسے دشمن روک دے، یا یہ ہے کہ کوئی بیماری ایسی لگ گئی کہ بندہ اب حج عمرے کے لیے نہیں جا سکتا، احرام باندھ لیا لیکن اب کوئی مجبوری آ گئی، بیماری آ گئی، نہیں جا سکتا، یا کوئی اور ایسی وجہ آ گئی، تو ارشاد فرمایا اب ایسا کرے کہ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، کہ جو آسانی کے ساتھ اسے قربانی میسر ہو تو وہ قربانی کر کے اس کے بعد سر مڈا کے پھر احرام کھول دے، کیونکہ ترتیب یہی ہے، پہلے قربانی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سر مڈانا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد احرام کھولنا، یہ ترتیب ہے۔ لیکن ارشاد فرمایا کہ قربانی کہاں پر کرنی ہے؟ فرمایا قربانی حرم کے علاقے میں، اگر خود نہیں جا سکتا تو کسی کے ذریعے وہاں بھیج دے، یا کسی کو وہاں اپنا وکیل بنا کے پیسے بھیج دے اور اپنی قربانی وہاں پر اس کی ہو جائے۔ جب قربانی حرم کے علاقے میں ہو جائے تو اس کے بعد یہ جہاں پر بھی ہے یہ اپنا سر مڈا کے احرام کھول دے، اب یہ حلال ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ سب کو سمجھ آ گیا؟ یہ مطلب یہ ہے مجبوری کا مسئلہ۔ اس کو یہ جو قربانی ہے نا، اس کو دم احصار کہتے ہیں۔
کہ مجبوری بن گئی، اب نہیں جا سکتا، اب اس نے سر مڑانا حلال ہونا ہے، تو لہٰذا ایک قربانی تو خواہ وہ چھوٹا جانور ہو بڑے جانور میں حصہ ہو تو وہ قربانی کرے، دم احصار اسے کہتے ہیں، یہ دم اس کے اوپر ضروری ہو جائے گا، پھر اس کے بعد وہ حلال ہو سکتا ہے۔ یہ مسئلہ تو ہو گیا مجبوری کا۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ویسے تو جب قربانی ہو جائے پھر اس کے بعد سر مڑانا ہوتا ہے، پھر احرام کھولنا ہوتا ہے، اس سے پہلے بندہ اپنے سر کے بال نہیں کاٹ سکتا، بلکہ جسم کے کسی حصے کے بھی بال نہیں کاٹ سکتا، توجہ رکھنا ذرا۔ لیکن یہاں شریعت نے ایک صورت میں اجازت دی ہے، گنجائش دی ہے، وہ گنجائش یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو اور بیماری ایسی ہو کہ اگر وہ سر کے بال نہیں منڈائے گا یا نہیں کٹائے گا تو اس کی بیماری اور بڑھ جانے کا خطرہ ہے، بات سمجھا رہی ہے، یا اس کے سر کے اندر تکلیف ہو، تکلیف خواہ وہ جوئیں زیادہ پڑ گئی ہوں اس وجہ سے، یا کوئی زخم ہو گیا ہو اس وجہ سے، یا کوئی اور بیماری ایسی ہو جس کی وجہ سے سر میں کیا ہو جائے، اذیت تکلیف ہو جائے اور ناقابل برداشت ہو جائے، بال کٹانے ضروری ہو جائیں، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پھر اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ بال پہلے بھی کٹوا سکتا ہے، بات سمجھا رہی ہے۔ ویسے ترتیب یہی ہے نا کہ پہلے قربانی پھر اس کے بعد سر کے بال، لیکن قربانی سے پہلے بھی ابھی اس کا حج یا عمرہ اپنا حج مکمل نہیں ہوا، حاجی کا حج مکمل نہیں ہوا، تو ارشاد فرمایا کہ اگر سر میں اس کے کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی بیماری آ گئی تو اب اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اپنے سر کے بال جو ہے وہ کٹوا سکتا ہے، حلق کروا لے یا بال کٹوا لے، بال گنجائش ہے، لیکن اس کا فدیہ دینا ہوگا، کیونکہ چونکہ ترتیب کے خلاف ہوا، ایک اصول کے خلاف ہوا، بامر مجبوری شریعت نے اجازت دی، اب اسے یہاں پر فدیہ دینا ہوگا۔ فدیہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ففدیۃ من صیام، روزے رکھنے ہیں، کتنے روزے؟ اس کی تشریح دوسری حدیث میں 3 روزے رکھے گا، یا یہ او صدقہ، یا 6 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، یا یہ ہے کہ ہر ایک مسکین کو ایک جو فطرانے کی مقدار گندم ہے یا اس کی قیمت ہے وہ 6 مسکینوں کو دینی ہو، ہر مسکین کو ایک ایک فطرانہ کے بقدر قیمت یا وہ گندم وغیرہ دینی ہو، ٹھیک ہے، 6 مسکینوں کو۔ اور نسکن، یا یہ ہے کہ ایک دم دینا ہوگا، مطلب یہ چھوٹا جانور اس کی قربانی دے لے یا بڑے جانور میں حصہ دے لے تو یہ دم اس کے اوپر لازم ہو جائے گا، کیونکہ ایک اصول کے خلاف تھوڑا سا کام ہو گیا، اس لیے اس کے لیے اس چیز میں اب شریعت نے گنجائش دی، لہٰذا اس کے اوپر ایک دم ہوگا۔ تو اچھا یہ شریعت نے یہاں پر دیکھو گنجائش دی ہے، تو اس سے معلوم ہوا ہے کہ حج جو ہے نا، حج یہ جتنی عظیم عبادت ہے اور اس پر جتنا اجر و ثواب ہے اس کے مسائل بھی بڑے پیچیدہ ہیں، ابھی آپ آگے سنیں گے اور بھی بہت سارے مسائل آئیں گے، ہیں جی۔ لہٰذا اس وجہ سے ویسے تو جو بھی آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو اس سے حکومت نے بھی کچھ انتظام کیا ہوتا ہے، کیمپ وغیرہ لگائے ہوتے ہیں، اس میں کچھ وہ ضروری چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن اگر اللہ پاک توفیق دیں تو بندہ کوشش کرے کہ 5-6 مہینے پہلے ہی اپنے کسی عالم کے پاس بیٹھ کے، کسی جاننے والے کے پاس بیٹھ کے تھوڑا تھوڑا بندہ مسائل سیکھتا رہے۔ ویسے تو ہر عبادت کا بھی حکم یہی ہے، ہر عبادت کا حکم یہی ہے، لیکن چونکہ حج اس کے اوپر سفر پہ بھی جانا ہے، مال بھی خرچ کرنا ہے، اپنے اہل و عیال سے بھی دور جانا ہے، مشقت اور تکلیف بھی اٹھانی ہے، لہٰذا ان مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر شریعت نے یہ گنجائش دی، لیکن ساتھ اوپر فدیہ بھی لازم کر دیا، فدیہ بھی۔ اور آخری بات سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ تشریح کل ہوگی، لیکن آخری آج کے درس کی بات سمجھ لیں۔ اگلے جو مسئلہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، کتنی قسمیں ہیں جی؟ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے حج افراد، دوسری قسم ہے حج قران، اور تیسری قسم ہے حج تمتع۔ حج افراد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ صرف حج کی نیت سے احرام باندھتا ہے اور صرف حج کے دنوں میں، حج کے مہینوں میں صرف حج ہی کرتا ہے، اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حج افراد۔ دوسرا ہوتا ہے حج قران۔ حج قران کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ احرام باندھتا ہے لیکن اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں حج کے جو مہینے ہیں انہی مہینوں میں پہلے میں عمرہ کروں گا، لیکن اسی احرام کے ساتھ، پھر احرام کھولوں گا نہیں بلکہ اسی احرام کے اندر میں حج بھی کروں گا، بات سمجھا رہی ہے؟ اور یہ حج قران ہے، اس کا ثواب بھی زیادہ اور یہ افضل ہے، سب سے افضل یہ ہے، بات سمجھا رہی ہے؟ کیونکہ اس میں مشقت تھوڑی سی زیادہ ہے۔ اب جانتے ہیں جن ساتھیوں نے عمرہ کیا ہے، اب احرام کی حالت میں یعنی ظاہر ہے وہ عام کپڑوں کی اور احرام کے اندر تھوڑی سی ظاہر بات تکلیف ہوتی ہے، تو اس کو حج قران کہتے ہیں۔ اور حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ احرام باندھتا ہے لیکن اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ حج کے مہینوں میں پہلے میں عمرہ کروں گا، پھر احرام کھول کے میں حلال ہو جاؤں گا، پھر دوبارہ احرام باندھ کے میں حج کروں گا۔ تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا،
تو گویا اس نے ان دنوں میں فائدہ اٹھا لیا کہ عمرہ بھی کر لیا، پھر احرام کھول کے کچھ آرام بھی کر لیا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس نے نیا احرام باندھ کے تو کیا کیا، حج تمتع کر لیا، حج کر لیا۔ اب یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سب سے افضل حج قران ہے، پھر اس کے بعد حج تمتع ہے، اور اس کے بعد حج افراد ہے۔ اب یہ آپ نے سمجھ لی، کل انشاءاللہ اس کے متعلق جو آگے مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔